کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مل گیا ہے، مارکونی نے جواب دیا۔ میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون رمیسس کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسی سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی دکھائی دی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو لاشیں اکٹھی پڑی تھیں۔ یہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھیں۔ ان لاشوں میں تیر پیوست تھے اور جب وہ اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ گئی جہاں مارکونی کے آدمی اوپر سے اترے تھے، وہاں اسے کئی اور لاشیں نظر آئیں۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھیں۔ تمام لاشوں کے منہ اور آنکھیں کھلی ہوئیں اور چہروں پر اذیت اور کرب کے بھیانک تاثرات تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی۔ اس نے ایسا ہیبت ناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑے آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا تھا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشیں دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے کو دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں ہلاک کیا گیا ہے۔ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ یہ کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانتدار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال و دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانتدار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ میں اس خزانے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی جس کی خاطر ان معصوم بچوں اور بے گناہ آدمیوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ قدومی نے کہا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نظر نہیں آتا، یہ نہتے تھے۔ اس وقت مارکونی بوڑھے کے ساتھ ایک چٹان کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اسے کہا، اوپر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بہت بڑا پتھر جو یہیں سے نظر آ رہا ہے، اسے تم چٹان ہی سمجھ رہے ہو، اگر اسے وہاں سے ہٹا سکو تو تمہیں اس دنیا کا دروازہ نظر آ جائے گا جس میں رمیسس دوم کا تابوت اور اس کا خزانہ رکھا ہے۔ اس چٹان کو اس وقت سے کسی نے نہیں ہلایا جب سے یہ یہاں رکھی گئی ہے۔ 15 صدیوں سے اس چٹان کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ ہم 15 صدیوں سے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ میں تمہیں رمیسس کی موت کے واقعات اس طرح سنا سکتا ہوں جیسے وہ کل میرے سامنے مرا ہو۔ یہ مجھے باپ اور دادا نے سنائے تھے، دادا کو اس کے باپ اور دادا نے سنائے تھے، اور اس طرح 15 صدیوں کی باتیں میرے سینے میں آئیں جو میں نے اپنے قبیلے کو سنا دی ہیں۔ میں یہ باتیں بعد میں سنوں گا، مارکونی نے بےتاب ہو کر کہا اور وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اوپر کی مخروطی چٹان الگ ہے یا الگ کی جا سکتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جس سے یہ چٹان الگ معلوم ہوتی ہو۔ وہ نیچے اتر آیا۔ میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کرو گے کہ اس چٹان کے 2 حصے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ اوپر کا حصہ جو پیچھے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے پہاڑ اور چٹان کا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کمال ہے۔ اس کی ساخت قدرتی لگتی ہے لیکن یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ رمیسس نے یہ اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔ اس کے نیچے اور پہاڑ کے سینے میں جو دنیا آباد ہے وہ رمیسس نے اپنی زندگی میں تیار کرائی تھی، اور اسے باہر کی دنیا کے انسانوں سے تا قیامت چھپانے کے لیے اس نے یہ چٹان بنوائی، رکھوا کر دیکھی اور ان آدمیوں کو قید میں ڈال دیا تھا جنہوں نے اس کا مدفن اور چٹان تیار کی تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا تابوت یہاں لایا گیا، اس کا ضرورت کا سامان اندر رکھا گیا، کاریگروں کو قید سے نکال کر اوپر چٹان رکھوائی گئی اور ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 12 آدمیوں کو یہاں غاروں میں آباد کیا گیا۔ انہیں مصر کی 12 خوبصورت عورتیں دی گئیں۔ انہیں غاروں میں رہنے کو کہا گیا۔ ان کے ذمے اس جگہ کی رکھوالی تھی۔ آج تم نے جنہیں قتل کر دیا ہے اور میں جو زندہ ہوں انہی 12 آدمیوں اور 12 عورتوں کی نسل سے ہیں۔ اس چٹان کو ہم وہاں سے ہٹا کس طرح سکتے ہیں؟ مارکونی نے پوچھا۔
تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اور اس نے کہا، چٹان کی چوٹی دیکھو، کیا تم اس کے ساتھ رسے نہیں باندھ سکتے؟ اگر تمہارے آدمیوں میں طاقت ہے تو مل کر رسے کو کھینچیں تو چٹان نیچے آ سکتی ہے۔ مارکونی مدفن کو بہت جلد بے نقاب کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا، رسے منگوائے اور 2 رسے اوپر والی چٹان کی ابری ہوئی چوٹی کے ساتھ بندھوا دیے۔ اس نے تمام آدمیوں سے کہا کہ نیچے سے رسا پوری طاقت سے کھینچے۔ وہ خود اوپر چلا گیا۔ نیچے سے جب سب نے زور لگایا تو اس نے دیکھا کہ بڑی چٹان ہل رہی تھی۔ ایک بار یہ اتنی زیادہ ہل گئی کہ اسے اس کے نیچے خلا نظر آ گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے آدمیوں نے اور زور لگایا تو چٹان سرک گئی۔ مارکونی نے اپنے آدمیوں کو ذرا آرام کرنے کو کہا۔ سورج سیاہ پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مارکونی کے پاس شراب کا ذخیرہ تھا۔ اس نے شراب کا مشکیزہ منگوا کر کہا، پیو اور اس چٹان کو کنکر کی طرح نیچے پھینک دو۔ سب شراب پر ٹوٹ پڑے۔ مارکونی نے پرجوش لہجے میں کہا، میں آج رات تمہیں 2 اونٹ بھون کر کھلاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد شراب نے سب کی تھکن دور کر دی اور ان میں نئی تازگی آ گئی۔ اتنے میں سورج افق سے بھی نیچے چلا گیا۔ مشعلیں جلا کر رکھ لی گئیں اور سب نے ایک بار پھر زور لگانا شروع کر دیا۔ مارکونی اوپر کھڑا تھا۔ اسے مشعلوں کی ناچتی روشنی میں چٹان کا بالائی حصہ آگے کو جھکتا اور کچھ سرکتا نظر آیا۔ اس نے اور زیادہ جوش سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اچانک چٹان مہیب آواز کے ساتھ سرک گئی اور الٹ کر نیچے کو لڑک گئی جہاں مارکونی کے آدمی تھے۔ وہ جگہ تنگ تھی۔ ان کے پیچھے بھی ایک پتھریلی ٹیکری تھی۔ اوپر سے چٹان اتنی تیزی سے آئی کہ نیچے سے آدمی بھاگ نہ سکے۔ روشنی بھی کم تھی۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں گھری ہوئی یہ دنیا بیک وقت کئی ایک چیخوں سے لرز اٹھی اور سکوت طاری ہو گیا۔ مارکونی دوڑتا نیچے آیا۔ ایک مشعل اٹھا کر دیکھا۔ گری ہوئی چٹان کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ کسی کا ہاتھ نظر آ رہا تھا، کسی کی ٹانگ اور کسی کا سر۔ کچھ ایسے بھی تھے جو درمیان میں سے نیچے آ گئے تھے۔ مارکونی کو کسی کے دوڑنے کی آہٹیں سنائی تھی۔ شاید کوئی بچ بھی گئے تھے۔ وہ بھاگ گئے تھے۔ اس نے ٹیکری پر دیکھا، وہاں 4 انسان کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا تھا، دوسرا اسماعیل، تیسرا مارکونی کا ایک ساتھی جو ہانپ رہا تھا، وہ بھاگا نہیں تھا، اور چوتھا انسان قدومی تھی جو سراپا خوف بنی کھڑی تھی۔ مارکونی آہستہ آہستہ ٹیکری پر آیا۔ اس نے چاروں کو باری باری دیکھا۔ سب خاموش تھے۔ سب سے پہلے بوڑھا بولا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے فرض کو نظر انداز کر کے تمہیں یہ بھید بتا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ موت کا بھید ہے اور موت میرا فرض پورا کر دے گی۔ کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، مارکونی نے آہستہ سے کہا، میرے یہ ساتھی میرے ساتھ ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس نے ان سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے کوئی زندہ نکل گئے ہیں؟ کون کون بھاگا ہے؟ مجھ سے پوچھو، بوڑھے نے کہا۔ تمہارے 4 آدمی میرے 2 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں۔ میرے آدمی انہیں باہر کا رستہ نہیں بتائیں گے۔ انہیں اب اندر ہی بھٹک بھٹک کر مرنا ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ چٹان کے نیچے آ کے مر جاتے۔ یہ موت آسان تھی۔ آج رات کے لیے یہ کام بند کر دو، میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا۔ مارکونی پر اس حادثے کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اسماعیل نے بوڑھے کو ایک چادر دی جو اس نے اپنے اوپر ڈال لی۔ قدومی پر خاموشی طاری تھی۔ وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ چکی تھی جنہیں مارکونی نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اب کسی اور جگہ تھی۔ تم میرے ایک آدمی کو کھا گئے تھے، مارکونی نے کہا۔ اس سے پہلے تم نے کتنے انسان کھائے ہیں؟ جتنے ہاتھ لگ سکے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ ہماری نسل میں انسانی گوشت کب داخل ہوا۔ جو تاریخ میرے کانوں میں ڈالی گئی ہے اس میں 15 صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی شامل ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جو لوگ خدائے رمسس کے مدفن کی حفاظت کریں گے انہیں ریگزار اپنی ٹھنڈی آغوش میں رکھے گا، انہیں پانی اور سائے سے محروم نہیں ہونے دے گا، انہیں دنیا کے لالچ سے آزاد کر دے گا، انہیں سونی چاندی، عورت اور شراب کی خواہش سے آزاد کر دے گا۔ انہیں یہ بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ اپنے سطر ڈھانپیں۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی، ان میں کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ لالچ انسان کو قاتل، ڈاکو اور بددیانت بناتا ہے۔ وہ کبھی دولت کا لالچ کرتا ہے، کبھی عورت کا۔ اس کا دین نہیں رہتا۔ لالچ فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں اس لعنت سے آزاد کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ رمسس کے محافظ انسان کا گوشت کھائیں گے، یہاں سے باہر جایا کریں گے،
انسان کا شکار کھیلیں گے اور کوئی جانور ملے تو اسے بھی کھائیں گے، اگر نہیں کھائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کیا تم آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہو؟ قدومی نے بوڑھے سے پوچھا۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے، اپنے خدا بدلتا رہتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اور کبھی انسان خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ اس وقت تم لوگ میرے خدا ہو، کیونکہ میری جان اور میرے بچیوں کی عزت جو تمہاری قید میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تم پر یہ راز تمہیں خدا سمجھ کر فاش کر دیا ہے، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور اپنی بچیوں کو بے آبرو کرانے سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی تمہاری طرح اپنے وقت کی مخلوق کی گردن پر بھوک اور بیگار کی چھری رکھ کر کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ انسان نے مجبور ہو کر کہا، ہاں تم ہی خدا ہو۔ بھوک اور مفلسی انسان کو حقیقت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے، جسے حقیقی خدا نے اشرف المخلوقات کہا تھا۔ اس کا صرف جسم رہ جاتا ہے، جس کی پیٹ کی آگ جلاتی ہے تو وہ اس انسان کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے جو اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کرتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری نے بادشاہ پیدا کیے ہیں، ڈاکو اور رہزن پیدا ہوئے۔ انسان کو حاکم اور مظلوم، محکوم اور ظالم بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھوک نے بدی سے آشنا کیا، یہ غلط ہے۔ انسان کو بدکار زر و جواہرات نے بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے قدومی سے پوچھا۔ ان میں سے کسی کی بیوی ہو؟ ان میں سے کسے اپنا آدمی کہہ سکتی ہو؟ بوڑھے کو معلوم ہو چکا تھا کہ قدومی قاہرہ کی رقاصہ ہے۔ قدومی اس کے سوال سے پریشان ہو گئی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، بوڑھے کے سوال نے اس کا پسینہ نکال دیا۔ بوڑھے نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، تم اپنے حسین چہرے اور جوانی کی بدولت اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہو، اور تمہاری خواہش کرنے والے تمہیں خدا کہتے ہیں۔ مجھے جنگلی اور وحشی نہ سمجھو۔ میرے پاس کپڑے ہیں جو میں کبھی کبھی پہن کر قاہرہ جاتا ہوں، تمہاری مہذب دنیا کو دیکھتا ہوں، پھر واپس آ کر کپڑے اتار دیتا ہوں۔ میں نے تمہاری دنیا میں بگیوں پر شہزادے سیر کرتے دیکھے ہیں، تمہاری طرح کی شہزادیاں دیکھی ہیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی دیکھی ہیں، اور انہیں جو نچاتے ہیں انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں نے فرعونوں کے وقتوں کی باتیں سنی ہیں اور آج کے وقت کے فرعون بھی دیکھے ہیں، ان سب کا انجام بھی دیکھا ہے۔ تمہارا انجام بھی جو تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا دیکھ رہا ہوں۔ تم نے خزانے کے لالچ میں اتنے بے گناہ انسانوں کا خون کیا، اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون بھی نہیں بچ سکے تھے۔ میں صبح تمہیں اندر لے جاؤں گا، ان کا انجام دیکھ لینا۔ وہ خدا ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو انجام تک پہنچایا کرتا ہے، انجام تک پہنچا نہیں کرتا۔ میں نے اس انسان کو کبھی خدا نہیں مانا جو آج پہاڑی کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ میں اور میرا قبیلہ اس کی حفاظت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا کے لالچ سے بچنے کے لیے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ہم اس عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بوڑھا ٹھہری ٹھہری آواز میں بولتا جا رہا تھا۔ قدومی اسے دیکھ رہی تھی اور بوڑھے کی باتوں میں اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ مارکونی کے ہونٹوں پر تنزیہ سی مسکراہٹ تھی، وہ شراب پی رہا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، تم اپنی عورتوں کے پاس چلے جاؤ، صبح جلدی اٹھ جانا، ہمیں اندر جانا ہے۔ بوڑھا چلا گیا تو مارکونی نے قدومی سے کہا، آؤ ہم بھی سو جائیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، قدومی نے کہا۔ مارکونی اس کی طرف لپکا، قدومی پیچھے ہٹ گئی۔ مارکونی نے اسے دھمکی دی۔ اسماعیل اس سے آگے آ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ مارکونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور مارکونی پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو قدومی اسماعیل کے سینے پر سر پھینک کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ صبح جاگے تو مارکونی نے بوڑھے کو ڈھونڈا، بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ عورتوں کو دیکھا، وہ بھی غائب تھیں۔ انہیں آوازیں دیں، ادھر ادھر دیکھا، ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مارکونی کو اب ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی، مدفن کا دہانہ کھل چکا تھا۔ بوڑھا اگر وہاں ہوتا بھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ مارکونی نے اسماعیل، اپنے ساتھی اور قدومی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ سب اس چٹان پر چڑھ گئے جہاں مدفن کے اندر جانے کا دہانہ تھا۔ مارکونی نیچے اترا۔ یہ ایک کشادہ گڑھا تھا جو سرنگ بن کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ وہ مشعلیں ساتھ لے گئے تھے جو جلائی گئیں۔ کچھ دور آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی۔ مارکونی نے وہاں الٹی کدال ماری تو ایسی آوازیں آئیں جیسے اس کے پیچھے جگہ کھوکھلی ہے۔ یہ پتھر کا چوکور دروازہ تھا، اس پر ضربیں لگائی گئیں تو کناروں سے خلا نظر آنے لگے۔ سلاخوں اور ہتھوڑوں وغیرہ کی مدد سے اس تراشے ہوئے پتھر کو ہلا لیا گیا اور بہت سی محنت اور مشقت کے بعد اس چوکور پتھر نے اس طرح راستہ دے دیا کہ پیچھے کو گرا۔
اس کے وزن کا یہ عالم تھا کہ اس کے گرنے سے زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ اندر سے 15-16 صدیوں کی بدبو جھکڑ کی طرح باہر آئی۔ سب پیچھے کو بھاگے اور انہوں نے ناک منہ پر کپڑے لپیٹ لیے۔ ذرا دیر بعد مشعلوں کے ساتھ اندر گئے۔ چند قدم آگے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں۔ سیڑھیوں پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے۔ ان کے ساتھ برچیاں اور ڈھالے بھی تھیں۔ یہ پہرے داروں کی ہڈیاں تھیں۔ انہیں اندر زندہ پہرے پر کھڑا کر کے مدفن کے منہ پر اتنی وزنی سل جما دی گئی تھی، سیڑھیاں انہیں دور نیچے لے گئیں۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ یہ زمین پتھریلی تھی۔ کاریگروں نے لمبی مدت صرف کر کے دیواریں اور چھت اس طرح تراشی تھی کہ یہ 20ویں صدی کی عمارت معلوم ہوتی تھی۔ وہاں ایک بڑی ہی خوشنما کشتی رکھی تھی جس کے بادبان لپٹے ہوئے تھے۔ کشتی میں بھی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ یہ ملاحوں کی تھی۔ ایک تاریک راستہ جو کاریگری سے تراشا گیا تھا ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک سجی سجائی گھوڑا گاڑی تھی۔ اس کے آگے 8 گھوڑوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور بگی کی اگلی سیٹ پر انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کمرے میں کئی اور ہڈیوں کے پنجر تھے۔ اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا جو صحیح معنوں میں شیش محل تھا۔ چھت اونچی اور دیواروں پر چترکاری کی گئی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سیڑھیاں اور ان پر ایک پتھر کی کرسی اور کرسی پر ریمیسس کا بت بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی پتھر کا تھا۔ سیڑھیوں پر ہڈیوں کے پنجر اور کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ قدومی نے ایک کھوپڑی کے ساتھ موتیوں کا ایک ہار دیکھا جس کے ساتھ ایک نیلا ہیرا تھا۔ کانوں میں ڈالنے والے زیورات تھے اور انگوٹھیاں بھی۔ چند اور ڈھانچوں کے ساتھ اس نے ہار اور زیورات دیکھے۔ مارکونی نے ایک ہار اٹھایا۔ 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان موتیوں اور ہیروں کی چمک ماند نہیں پڑی تھی۔ مشعل کی روشنی سے ہیرے رنگا رنگ شعائیں دے رہے تھے۔ مارکونی ہار قدومی کے گلے میں ڈالنے لگا تو قدومی چیخ مار کر اسماعیل کے پیچھے ہو گئی۔ مارکونی نے قہقہہ لگا کر کہا، میں نے کہا تھا نا تمہیں ملکہ کلوپترا بناؤں گا۔ ڈرو مت قدومی، یہ سب ہار تمہارے ہیں۔ نہیں، قدومی نے لرزتی کامتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے ان کھوپڑیوں اور ہڈیوں میں اپنا انجام دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی مجھ جیسی تھیں۔ یہ اس خدا کی محبوبہ کا ہار ہے جو یہی کہیں مرا پڑا ہے۔ میں نے ان کا انجام دیکھ لیا ہے جنہیں تکبر نے خدا بنایا۔ میں نے اپنا خدا دیکھ لیا ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے اسماعیل کو گھسیٹتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے لے چلو یہاں سے، میں ہڈیوں کا پنجر ہوں۔ اس کے گلے میں اپنا ہار تھا۔ اس نے یہ ہار اتار کر ہڈیوں پر پٹخ دیا، انگلیوں سے بیش قیمت انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں اور چلانے لگی، میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے، میں نے خدا دیکھ لیا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مارکونی ایک اور کمرے میں جا چکا تھا۔ اسماعیل نے قدومی سے کہا، ہوش میں آؤ، ہم چلے گئے تو یہ سارا خزانہ یہ دونوں سلیبی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اسماعیل کو ایک اور راستہ نظر آ گیا۔ مشعل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قدومی کو اس طرف لے گیا اور وہ ایک اور فراخ کمرے میں داخل ہوئے۔ وسط میں ایک چبوترے پر تابوت رکھا تھا۔ چہرہ ننگا تھا۔ یہ تھا فرعون ریمیسس دوم جس کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ لاش ہنوت کی ہوئی تھی۔ چہرہ بالکل صحیح تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اسماعیل اس چہرے کو بہت دیر دیکھتا رہا۔ قدومی نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بھی ہڈیوں کے پنجر نظر آئے اور وہیں انہیں بڑے خوشنما باکس بھی دکھائی دیے۔ ایک باکس کا ڈھکنا کھلا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونے کے زیورات اور ہیرے پڑے تھے۔ ان پر ایک انسانی بازو کی ہڈی اور ایک ہاتھ کی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ باکس کے اندر کھوپڑی اور باقی ہڈیاں پڑی تھیں۔ انسان، اسماعیل نے کہا، اس شخص نے مرنے سے پہلے زیورات اور ہیرے اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے امید ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگے گا، مگر دم گھٹنے سے خزانے کے اوپر مر گیا۔ بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا کہ انسان کی دشمن بھوک نہیں، ہوس ہے۔ اس نے باکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، قدومی، تم بھی ہوس لے کے آئی ہو، میں تمہیں کچھ دے دوں؟ نہیں اسماعیل، قدومی نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، میری ہوس مر چکی ہے، قدومی مر چکی ہے۔ اسماعیل نے پھر باکس میں ہاتھ ڈالا۔ قدومی نے چلا کر کہا، بچو اسماعیل۔ اسماعیل استاد تھا۔ وہ ایک طرف گر کر لڑک گیا اور اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ مارکونی تلوار سونتے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی تلوار کا وار باکس پر پڑا۔ مارکونی کی آواز سنائی دی، یہ خزانہ میرا ہے۔ اتنے میں مارکونی کا ساتھی بھی آ گیا۔ اسماعیل کے پاس خنجر تھا جس سے وہ تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ قدومی کو قریب ہی ایک برچی پڑی نظر آ گئی۔ مارکونی اسماعیل پر وار کر رہا تھا جو وہ مشعل پر روک رہا تھا۔ مارکونی کے ساتھی نے بھی اسماعیل پر حملہ کیا۔ دونوں صلیبی خزانہ دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے۔ قدومی کو انہوں نے نہ دیکھا کہ کیا کر رہی ہے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.